وقولوا قولا سدیدا، اور بات سیدھی کیا کرو، بات سچی کیا کرو، بات صاف ستھری کیا کرو۔ یا اللہ اس کا فائدہ تیری بارگاہ کرم سے کیا ملے گا؟ فرمایا یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے لیے تمہارے اعمال سنوار دوں گا، تمہاری اصلاح ہو جائے، تم سنور جاؤ، تمہارے لیے تمہارے اعمال سنوار دیے جائیں گے۔ یہ فائدہ دنیا کا ہے، سچ بولنے والے کو، صحیح بات کرنے والے کے اللہ اعمال سنوار دے گا، یہ اس کا دنیا کا فائدہ ہے۔ اور آخرت میں کیا ملے گا؟ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو تحقیق یہ بہت بڑی کامیابی۔ سچ بولنا، سیدھی بات کرنا، اپنے الفاظ اور اپنی گفتگو کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا، یہ اللہ کی رضا بھی ہے اور میرے نبی پاک علیہ السلام کی تربیت بھی ہے۔ اسلام سچا دین ہے، قرآن سچی کتاب ہے، ہم سچے نبی کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے محبوب نے ہمیں سچ کا حکم دیا ہے، فرمایا سچ بولو گے نا یصلح لکم اعمالکم، تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے اعمال کو سنوار دوں گا۔ سچائیاں انسان کو مضبوط کرتی ہیں، جھوٹ انسان کو کمزور کر دیتا ہے، اعصابی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی، سماجی طور پر بھی۔ انسان کے رشتے بھی ٹوٹتے ہیں جھوٹ بولنے سے۔ سچائی انسان کی ذاتی ضرورت بھی ہے، معاشی ضرورت بھی ہے اور اجتماعی ضرورت بھی ہے۔ اسلام میں کچھ چیزوں کی گنجائش ہے، اس پہلو کو آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ یہ حکم دیا گیا ہے کہ سچ بولو تو ذرا حکمت کے ساتھ بولو۔ دنیا میں سب سے سچا پیغام دین کی دعوت دینا ہے، اس کے لیے حکم دیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دین کی دعوت دو تو دانائی کے ساتھ دو، حکمت کے ساتھ۔ یہ کہا گیا ہے کہ سچ بولو تو ذرا حکمت کے ساتھ بولو، دانائی کے ساتھ بولو۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ اس پہلو کو پہلے پیش نظر رکھیں کہ سچ، لوگ کہتے ہیں جی میری جی طبیعت ہے جی سچی بات کرنے کی، کون سی بات سچی جس میں جھگڑا ذرا جلدی ہو جائے، تو یہ کوئی سچ نہیں ہے۔ سچ حکمت کے ساتھ آپ بیان کریں گے، سچ پہ آپ کھڑے ہوں گے، آپ سچائی کی جب بات کریں گے تو دانائی کے ساتھ کریں گے۔ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے لا الہ الا اللہ، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچ کو صرف کھڑے ہو کے تقریروں میں کہہ کے اور کافروں کو لتاڑ کے اور بلا بلا کہہ کے بیان نہیں فرمایا، بلکہ اس طرح کی حکمت اپنائی ہے کہ نبی پاک نے یہ سچ لوگوں کی روحوں تک اتار دیا ہے۔ تو سچ آپ بولیں گے پر کس طرح بولیں گے؟ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ لیکن جہاں ڈٹنے کی بات آئے گی کہ اب حکمت کا لوگ ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، وہاں اللہ حکم دیتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر ڈٹنے کی بات ہے تو پھر تو اللہ کا نام لے کے ڈٹ جا۔ لیکن عام جب آپ سچ آگے بیان کریں گے تو اس کو بڑی حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ کچھ جگہوں پہ خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کو جوڑنے کے لیے تو ایسی بات کر لے، تجھے اس کی اجازت ہے۔ جوڑنے کے لیے تجھے خلاف واقعہ بات کرنے کی، مطلب اس کی دلیل یہ ہے کہ دو بھائی آپس میں ناراض ہیں تو کسی کی ذمہ صلح کرانا لگا تو بڑے کے پاس گیا تو بڑے نے کہا کہ چھوڑ، تجھے پتہ ہی نہیں چھوٹے نے ظلم کتنے کیے۔ جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو وہ کوتاہیاں بیان کرتا ہے۔ تو اب اس کو یہ کہا گیا کہ یا کہ یہ نہ کہے کہ وہ تو کہہ رہا تھا کہ بڑا ظالم ہے چھوٹا بھائی، بلکہ وہ کہے یار ساری باتیں اپنی جگہ پہ رہی، پر وہ کہہ رہا تھا آخر میرا بھائی ہے، میرا بھائی کے بغیر گزارا تو نہیں نا۔ تو وہ خلاف واقعہ بات کرے، چھوٹے کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ بڑے سے میں ہو کے آیا ہوں، تو اس نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں، بڑا تو بڑی دیر سے کھا رہا ہے، کھا ہی سارا بڑا گیا۔ تب یہ بات چھوٹے کو آ کے بتانے کی ضرورت ہے۔ تو ایسی بات کر جو بظاہر خلاف واقعہ ہو لیکن لوگوں کو جوڑ دے۔ جوڑنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت تھی، اب لوگ توڑنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرتے۔ چاہیے تھا کہ جوڑتے، کہتے تیرا بھائی ہے، میں تو بات نہیں کرنا چاہتا پر ہے پورا ظالم۔
وہ کیا کرے بھائی، تیرا بھائی ہے، اب رشتے بدلتے نہیں. تو میں نے کہا جناب نے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے، آ گئی ہے سمجھ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو لوگ توڑنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں. ایک تو یہاں اجازت دی، دوسرا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کے موقع پر اگر تمہیں خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو اس کی تمہیں جنگی حکمت عملی کے لیے اجازت ہے. تیسرا فرمایا کہ اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے اگر کسی شخص کو خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو اس کی اسے کس بات کی اجازت ہے؟ چلے مسکرائیں نا آپ، ویسے ہی بتا دیں، ہو ذرا سنجیدہ اس مسئلے پہ. اس میں ہنسنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی ہنسنے والی بات تھوڑی ہے. اس پہ آپ ویسے ہی بتا دیں. لیکن بیوی سے خلاف واقعہ بات کریں آپ، کبھی اس کو منانے کے لیے کوئی ایسی بات کر دیں، لیکن اگر جھوٹ کا پلندہ اس کے سامنے بھی کھول دیں گے نا، اس کا بھی اعتماد ضائع ہو جائے گا. اور میاں بیوی کا رشتہ ہی اعتماد پہ قائم ہوتا ہے. جب وہ سمجھ جائے گی نا کہ میرے ساتھ بولتا ہی جھوٹ ہے، سچ بولتا ہی نہیں، تو پھر یہاں بھی معاملہ صحیح نہیں رہے گا. تو یہ 2-3 مواقع. ایک چوتھی بات ہے، اس پر بھی تھوڑی توجہ کر لیں تاکہ مضمون کو آگے سمجھنے میں آسانی ہو جائے. ایک ہے ذو معنی لفظ استعمال کرنا حکمت کے تحت. حکمت کے تحت ایک آدمی کے سامنے کھانا آیا ہے تو وہ کھانا اس کے لیے مضر صحت ہے. بعض لوگ بعض چیزیں کھا کے ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے. اب سامنے والا کہتا ہے جناب کھانا، تو وہ کہا الحمدللہ جی الحمدللہ. بے شک بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن اب وہ کھانا اگر کھائے گا تو اس کے لیے تکلیف ہے، تو اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ سامنے والے کا دل بھی بچا لے اور اپنی صحت بھی. لیکن وہاں بھی ہم لوگ نخرہ دکھاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ بلائلر میں نہیں کھاتا، یہ جو بڑا گوشت ہے یہ میں نہیں کھاتا. تو آپ صاف کہیں کہ جناب میرا نخرہ بڑا، میرے لیے چھوٹا گوشت پکائے، بات ختم ہو گئی. اب سامنے والے کی گنجائش نہیں تو وہ کیا کرے گا؟ تو اس پہ آپ، اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے نا روز گھر میں، تو گھر میں اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو جب ہمت ہوگی پکا کے کھا لیں گے. تو دوسرے کا دل بھی بچ جائے گا اور آپ کا جھوٹ بھی. اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر مکے سے مدینے لے کے جا رہے تھے تو رستے میں ایک شخص ملا، وہ بڑا دشمن تھا اسلام کا. اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جناب صدیق اکبر کو دیکھا، لیکن وہ حضور کو نہیں جانتا تھا، حضرت ابو بکر صدیق کو جانتا تھا. اب اس نے پوچھ لیا کہ ابو بکر یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے حضور کا نام بتایا تو یہ شور بھی کرے گا اور ہو سکتا ہے تکلیف بھی پہنچائے. تو میں نے ایک حکمت کا جملہ استعمال کیا. ہادی کہا کرتے تھے رستہ دکھانے والے کو. تو عرب کے لوگ کسی کو کئی دفعہ ساتھ رکھتے تھے کہ ہمیں رستہ دکھاؤ، اس کو ہادی بنا لیتے تھے. کئی دفعہ بندے کہتے تھے آؤ چوک تک چھوڑ آتے ہیں آپ کو، پھر آپ سیدھا ہی ہے روڈ، اس کو ہادی کہا جاتا تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ لوگ تو کہتے تھے نا چوک تک چھوڑنے والے کو ہادی، تو میں اپنے نبی کو اس لیے ہادی کہتا تھا کہ یہ جنت تک چھوڑ کے آئیں گے اور جنت کے بعد بھی ساری نعمتیں ان کی ہدایت سے ملے گی. کہتے جب کہا نا یہ کون ہے تو میں نے ایسا لفظ استعمال کیا کہ جس سے محفوظ بھی رہے اور سچ بھی ہو گیا. حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یہ میرے ہادی ہیں، یہ میرے ہادی ہیں. تو وہ سمجھا کہ یہ چوک تک، گلی تک، اگلے چوراہے تک چھوڑنے جا رہے ہیں، اس طرح کے ہادی ہیں. کہتے میں نے کہا ہادی ہیں، تو وہ کہا اچھا تمہارے ہادی ہیں. وہ گزر گیا. فرماتے میں نے حضور کی طرف دیکھا تو محبوب مسکرائے. گویا محبوب سمجھ گئے کہ ابو بکر نے جو والا ہادی مجھے کہا ہے وہ والا ہادی ہے جو جنت کا راستہ دکھاتا ہے. تو اس طرح کا ذو معنی لفظ استعمال کرنا شریعت کے اندر جائز ہے. لیکن جھوٹ، صریحاً جھوٹ، اور ہمارے زمانے کے اندر تو جھوٹ، ایسا لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو گناہ بے لذت ہے، کوئی مطلب ہی نہیں. اگر آپ ناراض نہ ہو تو بڑے بڑے سیانے لوگ جھوٹ بولتے. اب تو لوگوں نے گناہوں کے نام بدل لیے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ اب چغلی کا نام لوگوں نے گپ شپ رکھا ہے. آؤ تھوڑی دیر گپ شپ کریں، محلے کے 4-5 معزز لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں، یہ گپ شپ ہے ہماری. اور جھوٹ کا نام بدل کے ہم نے بہانہ رکھ دیا ہے. بیوی کہتی ہے میں نے شوہر سے بہانہ کر دیا تھا. بندہ کہتا آئے تھے کچھ لوگ بس میں نے بہانہ کر دیا. تو بھائی تو صاف کہہ میں نے جھوٹ بولا ہے، اس کا نام بدل کے بہانہ کیوں رہا؟ اور بلا وجہ کا جھوٹ، بلا وجہ کا. دوست بیٹھے ہیں، یارانہ ہے، جھوٹ بول رہے ہیں. وہ 6 کروڑ آیا تو 9 کروڑ نکل گیا، تو وہ ابا جی لائے وہ جگہ خرید کے. تو میں نے کہا نہیں ڈیفینس والی نہیں مجھے پسند، میں تو وہ بیریا ٹاؤن والا مکان خریدوں گا. تو یہ جھوٹ کس کس پہ روب ڈال رہے؟ اور جس کو جھوٹ سنایا جا رہا ہے
وہ بھی آگے سے جھوٹ بول رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں تیرے تو ابے نے دیکھا، میرے دادے نے بھی 10 کروڑ دیکھا ہوا تھا۔ تو ان کہانیوں کا مطلب کیا ہے؟ کیوں لوگ ایسا کرتے بلا وجہ؟ اور پھر کچھ لوگوں کو ہر وقت بولنے کی اجازت ہے، وہ کہتے ہیں میں کہانی بنا کے سنانی پڑے، سنانی ضرور ہے، مذاق۔ ایک آدمی لطیفہ سنا لیا تو اب اس کی عزت نہیں بچتی جب تک یہ نہ سنائے۔ راز ہو گئے آپ لوگ، گھورنے لگ گئے ہو نا بیچ بیچ میں سے تھوڑا تھوڑا۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ کیا ہوتا ہے کہ اب سنانا ضرور ہے لطیفہ، چاہے جھوٹا گھڑ کے بیان کیا جائے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو میرا مومن ہوتا ہے وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا اور جھگڑے میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ یعنی جب بندہ مذاق کر رہا ہوتا ہے تو جو مرضی کہہ جاتا ہے، فرمایا جو میرا کلمہ پڑھنے والا ہے وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، اور جب جھگڑا کرتا ہے تو آدمی کو غصہ ہوتا ہے، وہ بڑا کچھ کہہ دیتا ہے، فرمایا میرا مومن غصے میں بھی جھوٹ نہیں بولتا بلا وجہ۔ اور اگر میں کئی دفعہ حرمین شریفین کے سفر میں موقع ملتا ہے، حاجیوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو پتہ نہیں کیا کوئی سناتے رہتے، پتہ نہیں ایک دوسرے کو کیا داستانیں سناتے ہیں، وہ صاحب کیا بتائیں، وہ ڈیرے پہ اتنے لوگ آتے ہیں، بڑے پریشان ہیں تو بڑا ایسا ہے، تو کیا ضرورت ہے یہ؟ اگر کسی کے پاس خوشبو ہو نا، اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میرے پاس خوشبو ہے، خوشبو آ جاتی ہے، خوشبو بولیے، خوشبو بہرحال آ جاتی، خوشبو آئی جاتی ہے، نکل جاتی ہے خوشبو، وہ بہرحال بات کر دیتی ہے۔ ہم کئی دفعہ اجتماعات میں جاتے ہیں تو نقیب محفل نے لفظ رٹے ہوتے ہیں اور سب کے لیے بول دیتا ہے فلاں صاحب فلاں، میں روک دیتا ہوں، میں کہتا ہوں صاحب اگر ہمارے اندر کچھ ہوا تو باہر نکل آئے گا، تو آپ کے بتانے سے، بڑھانے سے، اونچا بٹھانے سے کیا فرق پڑے؟ جھوٹ کی زندگی، اور لوگ بلا وجہ رشتے جھوٹ پہ قائم ہوتے ہیں۔ ایک بڑے پیار والے دوست تھے، کہنے لگے دعا کریں، عزیزوں کی بچی ہے، شادی کے 15 دن بعد گھر لوٹ آئی ہے۔ میں نے کہا وجہ کیا ہوئی؟ کہنے لگے چھوٹی سی غلطی ہو گئی، گاؤں میں رہتے تھے، بچی کا رشتہ نہیں ہوتا تھا، تو ڈی سی کالونی میں آ کر، بڑی سوسائٹی میں آ کر کرائے کا مکان خریدا، تو بس چند دنوں میں رشتہ ہو گیا۔ اب جب بچی والوں کو پتہ چلا ہے کہ گاڑیاں بھی بیگانی تھی اور مکان بھی کرائے کا تھا تو بچی لوٹ آئی ہے، تو دیکھیں نا لوگ کتنے لالچی ہیں۔ ان کو جب سمجھ آئی ہے کہ مکان کرائے کا تھا تو انہوں نے رشتہ توڑنے کی طرف آ گئے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ نہیں لالچی، آپ جھوٹے ہیں، آپ نے جو تھے وہ دکھانا چاہیے تھا، جو آپ نہیں تھے وہ آپ نے کیوں دکھایا؟ جھوٹ کیوں بولا؟ جب بچی والے کے گھر میں بچے والے رشتہ دیکھنے آتے ہیں تو بچی کا باپ لاکھوں کی باتیں کیوں چھیڑتا ہے؟ وہ کروڑوں اربوں کی باتیں کیوں کرتا ہے؟ وہ جائیدادوں کے وظیفے کیوں پڑھتا ہے؟ وہ کیوں ایسی گفتگو کرتا ہے جس سے بچے والے کے دلوں کے اندر کجی پیدا ہو؟ رشتے کرانے والے کو کہا جاتا ہے کہ ہم نے کار بھی دینی ہے، یہ بھی بتا دینا رشتے والوں، بچے کی ماں کو سونے کی بالیاں بھی ڈالیں گے، تو یہ داستانیں کیوں سناتے ہو؟ پھر کہتے ہو لڑکوں والے لالچی ہو گئے۔ تو یہ کہانیاں ہم گھڑتے ہیں، جھوٹ خود لوگوں کے سامنے ہم رکھتے ہیں، اور بعد میں جب اوقات واضح ہوتی ہے پھر رشتے ٹوٹتے ہیں۔ رشتے جھوٹ پر قائم ہو تو قائم ہو جاتے ہیں، پر قائم رہتے نہیں، وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ رشتے وہی قائم رہتے ہیں جو رشتوں کے ساتھ قائم ہوا کرتے، جن کی بنیادیں خلوص ہوتی ہیں۔ جھوٹ ہمیشہ انسان کو تباہ کرتا ہے۔ کیا حسن ہے میرے نبی پاک کے فرمان میں، کیا خوبصورتی ہے۔ حضور نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، دو جملوں میں کائنات کی ساری حقیقتیں بیان کر دی۔ حضور فرمانے لگے سچ بول، سچ تجھے نجات دلا دے گا، سچ تجھے بچا لے گا، والکذب یہلک، جھوٹ نہ بولنا تو ہلاک ہو جائے گا، جھوٹ نہ بولنا، یہ محبوب کا فرمان ہے۔ جھوٹ تجھے ہلاک کر، ہر لحاظ سے بندہ جھوٹا تباہ ہو جاتا، سیاسی، سماجی، کاروبار، معیشت، دنیا، رشتے، ہر چیز جھوٹ پہ مبنی۔ کچھ لوگوں کو بیماری ہے جھوٹ بولنے کی، لارا لگانے کی۔ کسی نے کہا یار اتنی ضرورت پڑ گئی، کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں، تیرا حل ہو جائے گا، بھئی تیرے پاس نہیں ہے تو صاف انکار کر۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے انسان سچ بول کے ہار جائے۔ اس کو کہے کہ بھائی نہیں میرے پاس گنجائش نہیں، کل آ جانا، پرسوں آ جانا، سویرے آ جانا، کیا ضرورت؟ ان سے انسان کا وقار مجروح ہوتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جس معاشرے میں تشریف لائے نا، اس معاشرے میں بڑے عیب پائے جاتے تھے، بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، قتل و غارت تھی، سارا کچھ تھا۔ ابو سفیان کہتے ہیں ہم سارے جرم کرتے تھے لیکن عرب کے لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ عرب کے لوگ، یہ ذرا غور کرنا، انفرادی بات عرض کر رہا ہوں،
فرماتے چوری چکاری ظلم بربریت سارا کچھ تھا، پر ہم سمجھتے تھے کہ جھوٹ بولنا ہمارے حسب نسب کے خلاف ہے، یہ ہماری شان مردانگی کے خلاف۔ ہم کہا کرتے تھے کمزور لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بزدل لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ جو لوگ حسب نسب والے ہوتے ہیں، کردار و عمل والے ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، جن کا پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، وہ لوگ کبھی جھوٹ ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ابو داؤد شریف میں موجود ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بخل بڑی بری چیز ہے، پر کیا مومن بخیل ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کبھی کبھی مومن کنجوسی کرتا ہے، ہو جاتی ہے، اگرچہ نہیں ہونی چاہیے۔ یا رسول اللہ مومن بزدل بھی ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے۔ عرض کیا یکون المومن کذابا، یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ فرمایا قال لا، مومن سب کچھ ہو سکتا ہے پر مومن جھوٹا ہو سکتا، مومن جھوٹ بول سکتا، جھوٹ نہیں اس کی زبان سے نکلتا، یہ مومن کی شان ہی نہیں۔ عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ ہماری مردانگی کے خلاف۔ ہمارے تو ملک میں جتنا بڑا جھوٹا ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ اتنا وہ بڑا قد کر جاتا ہے، جس کو ہمارے ملک میں لوگوں نے سیاست نام ہی جھوٹ کا سمجھا ہے۔ ٹی وی پہ بیٹھ کر بہت بڑی جماعت کا بہت بڑا سربراہ کہتا ہے فلانا کام 6 مہینے میں ہو جائے گا۔ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ چلو جو کوئی گل نہیں، بہت بڑی بات 6 مہینے میں ختم، ٹھیک ہو جائے گا آپ کا مسئلہ، اور 6 مہینے کے بعد جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں سیاسی بیان تھا، رات گئی تو اتنا ظلم، شرم ہی نہیں آئی۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کچھ صحابہ چلے گئے نا ہجرت کر کے حبشہ کی طرف، تو حبشہ کے نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو بھی بلایا اور پیچھے سے جو قریش لینے گئے انہیں بھی بلایا، بات چیت ہو گئی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں کسی سردار سے نہ پوچھوں بات کیا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں تجارت کی غرض سے حبشہ گیا ہوا تھا، تو نجاشی بادشاہ کے کچھ لوگ آئے اور مجھے لے گئے، کہنے لگے بادشاہ بلاتا ہے۔ کہتے ہیں میں سردار تھا، بادشاہ نے جب بلایا تو اس نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں مجھ سے سوال و جواب شروع کیے، تو میں نے وہ رٹی رٹائی گردان جو سارے پڑھا کرتے تھے وہ میں نے پڑھ دی کہ معاذ اللہ جادوگر ہے، ساحر ہے، کاہن ہے، لڑائیاں کرا دی، نیا مذہب لے آئے، معاذ اللہ وہ جو گردان عرب کے لوگوں نے، ابو جال نے، ابو لہب نے رٹی ہوئی تھی میں نے سنا دی۔ کہتے اس نے ایک سوال پوچھا، اس نے کہا چل ابو سفیان جو تو کہتا ہے ٹھیک ہی کہتا ہوگا معاذ اللہ، لیکن یہ بتا کہ کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کیا انہوں نے کبھی، بہت بڑی بات ہے اس کو سمجھنا۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے دل میں 1 منٹ کے لیے خیال آیا کہ میں جھوٹ بول دوں، کہہ دوں کہ وہ بولتے ہیں معاذ اللہ جھوٹ، لیکن پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ تو قبیلے کا سردار ہے، اور جو مردانگی والے لوگ ہوتے ہیں ان کی زبانوں سے کچے جملے نہیں نکلتے، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ جو کسی منصب پر فائز لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ان کی زبان ہر وقت چسکے کے لیے تھوڑا یہاں جھوٹ تھوڑا وہاں جھوٹ نہیں پھینکتی، وہ لوگ جھوٹے نہیں ہوتے۔ تو سردار ہے، تو چودھری ہے، تو سربراہ ہے، تو اہل ہے، تو منصب والا ہے، جھوٹ بولے گا؟ کہتے ہیں مجھے کہنے لگا سوچ کیا رہے ہو، بتاؤ کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا، میں نے کہا نہیں میں سردار ہو کے جھوٹ بولوں؟ کہتے ہیں میں فوراً بول پڑا، میں نے کہا وہ رشتے میں میرے بھتیجے لگتے ہیں، میرے سامنے آنکھ کھولی، میرے سامنے بچپن گزرا، میرے سامنے جوانی گزری، میرے سامنے شادی ہوئی، میں نے ان کی زندگی کے بڑے رنگ دیکھے، میں نے انہیں ماں سے بچھڑتے بھی دیکھا، دادا کی گود میں کھیلتے بھی دیکھا، پھر دادا کے جنازے پر بھی دیکھا، میں نے انہیں ہر حال میں دکھ اور سکھ میں دیکھا۔ کہنے لگا نجاشی سارے اختلاف اپنی جگہ پر میں نے اس رسول کو اس وقت بھی دیکھا جب مکے کے لوگ ہتھیلیوں پہ اٹھاتے تھے، اور آج بھی دیکھتا ہوں جب لوگوں نے پتھر اٹھائے ہوئے ہیں۔ میرا بھتیجا بھی ہے، میرا اپنا بھی ہے، میرا رائے کا شدید اختلاف بھی ہے، لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ وہ میرا بھتیجا دکھ میں ہو یا سکھ میں ہو، وہ آسانی میں ہو یا تکلیف میں ہو، امیر کے پاس بیٹھے یا غریب کے پاس بیٹھے، اس کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا؟ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ کہا ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا؟ کبھی نہیں نکلا ان کی زبان سے جھوٹ۔
تو کہتے اب نجاشی نے فیصلہ سنایا، نجاشی نے بات کی، فیصلہ سنایا تو کمال کر دی۔ کیا بات کی نجاشی نے؟ کہنے لگا ابو سفیان پھر تم کس طرح کہتے ہو کہ ان کا دین سچا نہیں؟ کہنے لگے جو بندوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ رب کے معاملے میں کیسے بولے گا؟ جو بندوں کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا ان سے یہ توقع کیسے رکھتے ہو کہ وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولیں گے؟ فرمایا مان کیوں نہیں جاتے کہ اگر وہ بندوں کے حق میں سچے ہیں تو اللہ کے پیغام کے حق میں بھی سچے ہیں۔ سچائیاں حسن ہے، سچائی حسن ہے، سچائی ایک خوبصورتی ہے، سچائی تیرا وقار ہے۔ دیکھیں نا تیرے جملوں کے لوگ قیدی ہو گئے اور جب ٹٹول کے دیکھا تو اندر سے تو کچھ اور نکل آیا۔ کل تو کچھ کہہ رہا تھا، سویرے اٹھ کے تو کچھ کہہ رہا ہے، تیرے لفظ کچھ ہے، تیرا رویہ کچھ اور ہے۔ زندگی میں یاد رکھنا کسی بڑے کی خوشامد کر کے کبھی اس سے محبت نہ ڈالنا۔ جھوٹ بولتے ہیں ہم لوگ، اپنا حلیہ ہم نے صداقتوں کے بادشاہوں جیسا بنایا ہوتا ہے، لیکن ہمارے لفظوں میں جھوٹ ہوتا ہے، ہمارے لب و لہجے کے اندر یہ کراہت ہوتی ہے۔ حضرت باجید بستامی فرمایا کرتے تھے جو زبان کا سچا نہیں ہوتا اس کو کبھی معرفت کا نور نصیب نہیں ہوتا، چاہے کہ 2000 جبہ ڈال کے بیٹھ جائے۔ معرفت کا نور اسے ملتا ہے جس کی زبان پر حق اور سچ ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھ لے، سچائی اتنی بڑی دولت ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری حدیث لکھی ہے، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے پر 4 چیزیں ہیں جو مجھ سے چھوٹتی نہیں اور آپ ان کو حرام کہتے ہیں، تو حضور آپ حکم کریں کیا کروں؟ فرمایا چل تو بول وہ کیا ہے؟ کہنے لگا جی میں شراب کا بھی عادی ہوں، معاذ اللہ، بولیے استغفر اللہ، سارے بولیے میں شراب کا عادی ہوں مجھ سے چھوٹتی نہیں۔ اور پھر کہنے لگے میں چوری کا بھی عادی ہوں، جاتی نہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زنا کا بھی عادی ہوں۔ اور چوتھی میرے اندر بیماری ہے کہ میں جھوٹ بہت بولتا ہوں، یہ عادتیں چھوٹتی نہیں۔ میں ان کے ہوتے ہوئے کلمہ کیسے پڑھوں؟ آپ کے دین میں یہ شدید بری چیزیں اور مجھ سے چھوٹتی نہیں، تو کیا حکم ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے بڑی حکمت عطا فرمائی، بڑا نوازا ہے نبی پاک نے۔ حضور نے بڑے خوبصورت جملے کہے، فرمایا کو سودا کر لے میرے ساتھ۔ عرض کی حضور حکم ہو؟ فرمایا 4 میں سے 1 چھوڑ دے، کلمہ پڑھ لے، سودا کر لے۔ کہا حضور حکم کرے کون سی؟ صحابہ کہتا ہے اب ہم گھوم رہے تھے کہ یہ کیا بات ہے، 4 چیزیں حرام میں قطعی ہیں، حضور کہتے ہیں 1 چھوڑ دے، میں 1 وعدہ کر۔ کہا یا رسول اللہ حکم کرے؟ تو صحابہ کہتے ہیں اب جب حضور نے کہا نا 1 چھوڑ دے تو ہم پھر تجزیہ کر رہے تھے کہ شراب بڑی گندی ہے، زنا بڑا گند ہے، چوری کسی کے حق میں ڈاکہ ہے، ظلم ہے، لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت فرمایا، فرمایا چل تو جھوٹ چھوڑ دے۔ کیا چھوڑ دے؟ اللہ اکبر، فرمایا جھوٹ چھوڑ دے۔ عرض کی باقی؟ فرمایا باقی اللہ فضل کرنے والا ہے، تو جھوٹ چھوڑ دے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم حیران تھے کہ اتنی گندی چیزیں، شراب بھی، زنا بھی، چوری بھی، اور حضور نے صرف جھوٹ چھڑوایا ہے۔ وہ سردار کہتا ہے میں گھر گیا، شراب کی بوتل پہ ہاتھ ڈالنے لگا، دل میں خیال آیا شراب پی کے صحابہ کے مجمع میں جاؤں گا تو اگر کسی صحابی نے پوچھا کہ تو نے شراب پی ہے، جھوٹ بولوں گا تو نبی پاک کے وعدے کا کیا بنے گا، اور سچ بولوں گا تو اس محفل نور میں بیٹھوں گا کیسے شراب پی کے؟ کہتے 2-3 دفعہ ہاتھ بڑھایا پر مزہ نہیں آیا، میں نے پٹخی دیوار کے ساتھ بوتل، میں نے کہا یہ تو گئی، یہ نہیں پیوں گا آج کے بعد۔ کہتے پھر میں باہر نکلا اس عورت کے پاس رات گزارنے جہاں منہ کالا کرنا تھا۔ کہتے ہیں جب پہنچا تو اس نے پہلا سوال پوچھا، کہنے لگی سنا ہے تو کلمہ پڑھ گیا ہے؟ کہتے ہیں بس وجود چکنا چور ہو گیا۔ او میرے دوستو، لوگ پوچھتے تو ہے نا تو کس کا بیٹا ہے؟ ہاں ہاں او سنگیو، لوگ پوچھ لیتے ہیں تو کس استاد کا شاگرد ہے؟ اور یارو یاد رکھو، تیرا حلیہ دیکھ کے لوگ پوچھتے ہیں تو کس مرشد کا مرید ہے؟ یاد رکھ، اپنے لیے نہ صحیح کسی کی عزت کے لیے صحیح، اپنے لیے نہ صحیح کسی کی عزت کے لیے، تو کسی کے لیے ہی بدل دا یار، تو کسی کا ہی خیال کر جا، چل کسی اور کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کر جا، اپنے لیے نہ صحیح دیکھ تو کسی اور کے لیے ہی بدل جا، اب تیری کسی اور سے بھی نسبت ہے، لوگ کسی اور کے ساتھ تجھے منسوب کرتے ہیں، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں،
کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں؟ کہا اس بی بی نے، کہنے لگی سنا ہے تو کلمہ پڑھ گیا ہے؟ کہتے بجلیاں دوڑ گئی۔ میں نے کہا اگر جھوٹ بولوں تو حضور کے وعدے کا کیا بنے گا؟ محبوب نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، اگر سچ بولوں تو پھر اس کے قریب کیسے جاؤں؟ کہتے وہاں سے بھی لوٹ آیا۔ اب میری زنا کی عادت بھی گئی۔ اگلی شام ہوئی تو سامنے مال پڑا تھا ایک آدمی کا، وہ آدمی کافل تھا، اس پہ ہاتھ ڈالنے لگا تو دل میں خیال آیا یہ سویرے تفتیش بھی کرے گا، اگر پوچھتا مجھ تک آ گیا کہ تو نے تو نہیں چوری کی تو جھوٹ تو میں بول ہی نہیں سکتا، حضور سے وعدہ کیا ہے، اور سچ بولوں گا تو میری آبرو کیا بچے گی؟ کہتے شام ایک دن میں گیا، اگلے دن کی شام ہوئی تو صرف سچ کی عادت اپنائی، میرا زنا بھی گیا، میری چوری بھی گئی، میری شراب کباب بھی گئے۔ کہتے تیسرے جا کے دروازہ رسول پہ بیٹھا، صحابہ باقی اپنا کام کرتے رہے، میں صرف مصطفیٰ کا چہرہ تکتا رہا، میں بس چہرہ تکتا رہا۔ دیر ہو گئی تو ایک صحابی کہنے لگے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا اس رسول کا کمال دیکھ رہا ہوں، اس محبوب کا کمال دیکھ رہا ہوں، ایک جھوٹ چھڑوایا ہے تو رب کریم نے مجھے سارے تقوی عطا فرما دی۔ یہاں تو جھوٹ کے پلندے پیروں نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں مریدوں کی، جاؤ کرامتے بیان کرو، سناؤ، فیس بک پہ دو، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھ لے آؤ تے بول دے ہی نہیں۔ یہ جھوٹ کا پلندہ لے کر کے تو پھر رہا ہے، اس کو سنبھال کے رکھ۔ سچائی انسان کو جوان رکھتی ہے، سچائی آدمی کو بڑا کرتی، سچائی اس کے رشتے قائم رکھتی ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے سچ کا درس دیا، سچی بات کا حکم کہا، فرمایا سچ بولو۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ سچائی اتنی بڑی چیز ہے کہ سچائی کو تو آگ نہیں جلاتی، فرمایا کرتے تھے سچائی کو تو مٹی نہیں کھاتی، فرمایا کرتے تھے سچائی کو تو دریا نہیں ڈبوتا۔ لوگوں نے پوچھا دلیل، فرمانے لگے میرا ایک دہریے سے مناظرہ ہو گیا، لوگ بہت سارے اکٹھے ہو گئے، جب بات ذرا آگے بڑھی تو دہریا مانتا نہیں تھا، میں دلائل دیتا وہ بھی مجھے دیتا، سادے لوگ بول پڑے، کہنے لگے حضرت جی ہم تھک گئے ہیں سن کے، رزلٹ بھی نکالے۔ تو فرماتے میں نے دہریے سے کہا چل رزلٹ نکال لیتے، آگ جلاتے ہیں، دونوں ہاتھ ڈالتے ہیں، جو سچا ہوگا بچ جائے گا، جو سچا ہوگا۔ فرماتے تھے سچائی کو آگ بھی نہیں جلاتی، جو سچا ہوگا بچ جائے گا اور جو جھوٹا ہوگا جل جائے گا۔ فرماتے ہیں آگ جلا لی، اب میں نے اسے کہا چل ہاتھ ڈال، تو وہ جھوٹا تھا، جھوٹ کے پیر کوئی نہیں ہوتے، وہ ہاتھ ہی نہیں آگے کرتا، ہاتھ ہی نہیں بڑھاتا۔ کہتے میں نے زبردستی پکڑ کے اس کا ہاتھ آگ میں کیا، کئی دیر تک آگ میں رکھا، نہ اس کا جلا نہ میرا جلا۔ کہتے باہر نکلا، لوگوں نے شور کر دیا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی مولا نہ اس کا جلا نہ میرا۔ فرماتے ہیں عاطف غیب سے ندا آئی، مالک بن دینار سچے کے ہاتھ میں بھی جس کا ہاتھ ہو ہم اس کا بھی نہیں جلایا کرتے، سچے کے ہاتھ میں بھی جس کا ہاتھ ہو ہم اس کا بھی، تیرا ہاتھ اس نے پکڑا اور جلا دوں، کہا علیحدہ کر۔ کہتے میں نے کہا چل بھئی اب علیحدہ علیحدہ ڈالنا ہے، اور ڈرنے لگا، میں نے کہا یہ تو ڈالنا ہی پڑے گا۔ کہتے ہاتھ ڈالنا، اس کا جل گیا، میرا بچ گیا۔ تو لوگ کہنے لگے یہ کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا، میرا کمال نہیں، میرا رب بھی سچا ہے، میرے رب کے وعدے بھی سچے ہیں، قرآن بھی سچا ہے، قرآن کے اعلان بھی سچے ہیں، محبوب بھی سچے ہیں اور محبوب کے فرمان بھی سچے۔ سچائیاں تو آگ میں ڈالے تو نہیں جلتی، ہم لوگ کیسے علیحدہ علیحدہ ہو جاتے۔ اور پھر میں نے عرض کی کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا لوگوں کا، بلا وجہ جھوٹ بولتے، جھوٹی خوابیں بیان کرتے، جھوٹے نظریات اور جھوٹی کہانیاں لوگ گھڑ کے بیان کرتے ہیں، آتے ہیں تو قصیدہ خوانی کرتے ہیں، بادشاہوں کے، پیروں کے، علماء کے قصیدے پڑھتے ہیں، آ کے ان کو کہتے ہیں کیا بات ہے، کیا بات نہ بھائی، وہ تعریف ہوتی نہیں جو منہ پہ کی جاتی ہے، تعریف تو وہ ہوتی ہے جو تو کسی تیسری جگہ جا کے بیٹھ کے کرتا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھنا، جو منہ پہ کی جاتی ہے وہ خوشامد ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تو جو میری تعریف کرتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ اس کے منہ میں مٹی ڈالوں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا غلام علی اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، رات میں اوکاڑے میں تھا تو ان کی خوشبوئیں بڑی آ رہی تھی وہاں سے، تو ان کی جب کوئی تعریف کرتا تھا تو وہ اس دور میں ہم یہ نہیں نہ کہہ سکتے کسی کو کہ تیرے منہ میں مٹی ڈالوں، تو جب کوئی تعریف کرتا تھا تو وہ اپنے رنگ میں بولتے تھے، فرمایا کرتے دل کرتا ہے تیرے منہ میں خاک شفا ڈالوں، تیرے منہ میں مدینے کی خاکیں
شفا ڈالوں تو بندہ کہتا ہے کیا مطلب؟ کہنے لگے حضرت عمر مٹی کہا کرتے تھے نا تو میں کہہ نہیں سکتا کہیں تو ناراض نہ ہو جائے. تو منہ پہ تو خوش آمدید 2 منٹ آئے. اور پیر بھی چونکہ علماء بھی اللہ ماشاءاللہ میری طرح جو کہلواتے ہیں وہ علماء مشائخ بڑے لوگ وہ تعریف کے اللہ تعالیٰ خیر کرے بڑے مزے ہوتے ہیں. تو تھوڑی دیر تعریف کرتا ہے آنے والا کہتا ہے حضرت جی بلے بلے ساری رات تسی رہے ہو خواب. تو یہ 2-3 تعریفیں سنو اب میں گیا آپ جانے اور آپ کا کام جانے. او بھائی تعریف خالی کرتے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ پیارا تو وہ ہوتا ہے جو مشن کا وارث ہوتا ہے, جو دست و بازو بنتا ہے, جو آگے بڑھتا ہے, جو دکھوں سکھوں میں دھوپ چھاؤں میں ساتھ ہوتا ہے. آ کے تعریف کرنا کلادہ ملانا نکل جانا. کئی دفعہ ساتھ رہنے والے تعریفیں نہیں کر پاتے, کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی, انہیں ضرورت بھی نہیں, اس لیے کہ وہ تعریف نہیں کر رہے, وہ عمل کر رہے, وہ نوکری کر رہے, وہ ڈیوٹی کر رہے. تو ہم تعریفوں کے پل باندھتے. ابا جی کی بھی کچھ لوگ میری تعریفیں کرتے ہیں, خدمت کوئی نہیں کرتے, صرف تعریف پہ گزارا کرتے. تعریف نہ کر, یہ جھوٹ کا پلندہ نہ باندھ. ایک بزرگ کی تحریر پڑھ رہا تھا, رات کو بڑا مزہ آیا. فرمانے لگے نبی پاک کے زمانے کے تو جانور بھی سچ بولتے تھے. کیا کہہ دیا میں نے؟ حضور کے زمانے کے کون؟ حضور کے زمانے کے تو جانور بھی سچ بولتے تھے. اور پھر انہوں نے دلیل کے طور پر کہا, کہنے لگے نبی کریم علیہ السلام گزر رہے تھے, سرور کائنات گزر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, ایک پہاڑی علاقے سے. ایک آواز آئی, کسی پکارنے والے نے کہا یا رسول اللہ. گویا ان لفظوں میں کہا یا رسول اللہ ہے انظر حالنا. حضور نے پلٹ کے دیکھا تو ہرنی بندھی ہوئی تھی, ہرنی. نبی پاک علیہ السلام گئے اس کے پاس. ایک روایت ہے کہ صحابی نے اس کو باندھا تھا, ایک روایت ہے کہ یہودی نے باندھا تھا. حضور گئے, آ کے کہا کیا بات ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ بندہ مجھے قیدی بنا کے لایا ہے, اور آپ میرے تھنوں کو دیکھیں دودھ سے بھر گئے, بچے میرے تڑپ رہے, اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ مجھے چھوڑ دے تو میں وعدہ کرتی ہوں دودھ پلا کے فوراً واپس آ جاؤں گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے کہا چھوڑ دو. اس نے کہا اگر نہ آئی تو. نبی پاک نے فرمایا یہ سچے سے وعدہ کر رہی ہے تو سچا کر کے دکھائے گی. حضور کے زمانے کے جانور یہ سچا وعدہ کر کے دکھائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا. تو جانور کو جب آپ بندھے ہوئے کو چھوڑتے ہیں تو بڑی تیز دوڑتا ہے. اتنی تیز دوڑی کہ جنگلوں کے اندر اور پہاڑوں میں گم ہو گئی, نظر ہی نہیں آ رہی کدھر گئی. جب وہ گم ہو گئی تو وہ یہودی کہنے لگا وہ تو غائب ہو گئی, اس طرح گئی ہے کہ لگتا ہی نہیں تھا پلٹ کے آئے گی, یہ نہیں آئے گی. تو محبوب نے فرمایا نہیں یہ ضرور آئے گی, یہ سچ کہہ کے گئی ہے, یہ لوٹے گی. وہ یہودی کہتا جب میں نے کہا نا نہیں آئے گی تو واہ میرے محبوب تیری شان پہ بھی قربان جائے, کیا انداز ہے. حضور چارپائی پہ اس کے پاس بیٹھ گئے, فرمایا چل میں بیٹھتا ہوں بطور گارنٹڈ کے, میں بیٹھتا ہوں, آئے گی تو میں جاؤں گا, یہیں بیٹھا ہوں. وہ کہتے حضور بیٹھے رہے, شام ڈھلنے لگی, میں نے کہا کوئی نہیں آئی. فرمایا فکر نہ کر آئے گی. کہتے تھوڑی ہی دیر گزری تو وہ لہراتی ہوئی آئی, وہ دوڑتی ہوئی آئی. پہلے آ کے اس نے حضور کے قدم چومے, سجدہ کیا, اور پھر وہ شکریہ ادا کر کے واپس گئی. جہاں رسی بندھی ہوئی تھی اس کے پاس جا کے بیٹھ گئی, کہنے لگی مجھے باندھ لو, میں وعدہ کیا تھا. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جا اسے جا کے باندھ. اس نے باندھ لیا تو حضور فرمانے لگے چل میرے ہاتھ بیچ دے. نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا, خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا. کہا بیچ دو میرے ہاتھ, میں خرید لیتا ہوں. اس نے عرض کی حضور نہیں میں نے نہیں بیچنا. کہا کیوں؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اسے نہیں بیچنا, میں نے اپنا آپ بیچنا ہے, مجھے کلمہ پڑھا دے, انہیں مسلمان ہونا ہے, اور جب میں غلام ہوں تو میری ہر شے آپ کی ہے. میرے رسول پاک علیہ السلام نے اسے آزاد کر دیا. امام زرقانی فرمایا کرتے تھے تو سچ بولے گا تو آزاد ہو جائے گا, جھوٹ بولے گا تو قیدی رہے گا. حضور نے اسے سچ کی برکت سے آزاد کا. الصدق ینجی, سچ تجھے نجات دلاتا ہے, سچ تجھے بچا لیتا ہے. سچائیاں انسان کو زندہ رکھتی. آپ دیکھ لیں اس ملک کے اندر کتنے سیاستدان آئے, پھر وہ گزر گئے, اللہ جانے کہاں گئے. بیوروکریٹس آئے گزر گئے. جو لوگ سچ بولتے ہیں وہ قائم رہتے, جن کے افکار میں سچائیاں تھیں, جن کے کردار میں گفتگو میں سچائیاں تھیں وہ موجود ہیں. زمانہ سارا گزر جائے گا لیکن حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کا مزار چمکتا ہی رہے گا. دنیا کہیں سے کہیں پہنچ جائے پر بابا فرید الدین کی شان میں کمی آ سکتی نہیں. اور سارے لاہور میں جب سناٹا چھا جاتا ہے
تو داتا علی اجویری کے مزار پر اس وقت بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے. جو سچ لے کے آئے اور جنہوں نے سچائیاں بکھیری، ان کا کمال یہ دیکھو کہ آج بھی وہ چمک رہے ہیں، سچائیاں باقی رہتی ہیں. ہمیں تو قرآن پاک نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہا کرو، جھوٹوں سے یرانے نہ لگاؤ، جھوٹے لوگوں کے ساتھ تعلقات نہ بناؤ، سچوں لوگوں کے ساتھ رہو، سچائیوں کا ساتھ دو، سچ ہمیشہ اپنے دامن میں رکھو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے تو کاغذ قلم لے کے بیٹھتے تھے. اب تو ہمیں علم کی قدر نہیں ہے نا، بڑی بڑی حسین باتیں ہوتی ہیں پر وہ 2-4 گھنٹے سننے کے بعد بھول جاتی ہیں، چونکہ محفوظ کرنے کا معیار ہی نہیں، طبیعت ہی نہیں. تو وہ صحابی جب حضور کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے تو کاغذ قلم لے کے آتے، محبوب جو بھی ارشاد فرماتے لکھ لیتے. کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ یار حضور کی طبیعت مبارک کبھی جلال میں، کبھی جمال میں، کبھی خوش طبی میں، کبھی کسی طرح تو ہر شے لکھ لیتا ہے. دیکھا کر جب حضور تربیت کے انداز میں اور لوگوں کو سمجھانے کے انداز میں واعظ و نصیحت کر رہے ہو، اس وقت لکھا کر. جب کسی سے انفرادی گفتگو ہو رہی ہو، صرف فقط ایک شخص پر فوکس ہو، ایک سے بات ہو رہی ہو، تب نہ لکھا کر. جب اجتماعی طور پر کوئی دستور، کوئی منشور دیا جائے تب لکھا کر. تو ہر بات لکھتا ہے. حضور کبھی مسکرا کے بات کرتے ہیں، کبھی جلال میں. اس نے کہا یار تیرا فلسفہ تو ٹھیک ہے، لکھنا چھوڑ دیا. کہتے اگلی شام میں بغیر کاغذ قلم کے آیا تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا تیرے کاغذ پینسل کدھر ہے؟ تیرا کاغذ پینسل کدھر ہے؟ مجمع میں بیٹھے لوگ سمجھتے ہیں شاید سامنے والے کو اتنے لوگوں میں خبر نہیں، لیکن جو تاڑنے والے ہیں وہ قیامت کی نظر رکھتے ہیں، کو خبر ہوتی ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے ہم تو بات کرتے ہیں تو کئی دفعہ سمجھ آ جاتی ہے چہرے کا اثر دیکھ کے کہ اب یہ سوچ کیا رہا ہے، اب یہ کیا اندر کھچڑی پکا رہا ہے. یہاں تک اللہ والوں کو سمجھ آتی. کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے جب پوچھا نا کاغذ قلم کہاں ہیں تو میرے آنسو ہی نکل گئے. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ میرے محبوب کی مجھ پہ نظر رہتی ہے کہ یہ کس حال میں آتا ہے، کس طرح آ کے بیٹھتا ہے، کیا اس کا انداز ہے، حضور کو پتا ہے. فرماتے ہیں میں رو پڑا، کاغذ قلم کدھر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ حضور کبھی جلال میں، کبھی جمال میں، کبھی انفرادی گفتگو کرتے ہیں تو ہر شے لکھتا ہے، خاص خاص موقع کے واعظ و نصیحت لکھا کر. تو فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکتب اکتب اکتب، تو لکھا کر لکھا کر لکھا کر. میں کسی حال میں بھی ہوں، کسی رنگ میں بھی ہوں، کسی موقع پر بھی ہوں، میرے منہ سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے. کسی موقع پر بھی کوئی بات خلاف واقعہ نکلتی تو امتی کیسے کہتے